کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پی ڈی ایم کے ترجمان اور JUI کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ اور سینئر صحافی تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ لغاری صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ حافظ صاحب، پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جی پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے تو امید ہے کہ پہلے استعفے دیں گے پی ڈی ایم والے دوست۔ اور ساتھ میں بلاول نے پی ڈی ایم پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی جلسے میں اگر خواتین کو آنے کی اجازت دیتے تو زیادہ کامیاب ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین سے شروع کروں گا۔ دیکھیں، آپ اندرون سندھ میں دیکھیے خواتین کے ساتھ وہ کون سا ظلم ہے جو نہیں ہو رہا۔ وڈیروں کے ہاتھوں، جاگیرداروں کے ہاتھوں، زمینداروں کے ہاتھوں اور بدماشوں کے ہاتھوں۔ آپ اندرون سندھ شاید آپ کو علم ہوگا، نذیر لغاری صاحب تشریف فرمائے، آپ ان کی حالت دیکھیے، آپ ترپار کر جا کے دیکھیے، سینکڑوں بچے مر گئے اور موت کے منہ میں دھکیل دیے گئے، اس میں وہ بہتری نہ لا سکے۔ اور جمعیت علماء اسلام کو یا پی ڈی ایم کو یہ کہنا یا مولانا صاحب کو یہ تانا دینا کہ انہوں نے جلسے میں خواتین کو اجازت نہیں دی، ایک تو حقیقت سے چشم پوشی ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ بلاول کی سیاست دیگر سیاستدانوں سے کچھ علیحدہ ہوگی، مگر یہ تو ان سے بھی 10 قدم آگے ہے چشم پوشی میں حقائق پر۔ آپ مولانا صاحب کی پریس کانفرنس جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، مولانا صاحب سے سوال کیا گیا، میں خود وہاں کھڑا تھا، کہ شنید یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جلسے میں جو 29 کو مزار قائد کے سائے تلے ہو رہا ہے، اس میں خواتین کو شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب نے جواب دیا، بالکل خواتین آ سکتی ہے، اوپن ہے، جتنی بھی خواتین آ سکتی ہے، جس بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو ان کو کلی اجازت ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں یہ خلاف واقعہ ہے۔ بلاول جیسے ذمہ دار شخص، پارٹی کے چیئرمین، ان کو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو جلسہ کراچی میں ہوا، یہ تاثر تھا کہ پی ڈی ایم کا جلسہ بالخصوص کراچی میں یہ ماضی کی جلسے سے بڑا نہیں ہوگا، کیونکہ ماضی میں جلسہ پیپلز پارٹی کی میزبانی میں تھی۔ حالانکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مگر یہ جلسہ میں نہیں کہتا، آپ اپنے رپورٹر سے پوچھئے، میڈیا سے پوچھئے، یہ جلسہ اس جلسے سے دگنا نہیں سے گنا بڑا تھا۔ لہٰذا عوام کی اتنی شرکت تھی، ان ایشوز پر بات ہوئی جس کا تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ عوام سے تھا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی نہ ہونے کی وجہ سے کراچی میں جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ میری حکومت ہے، سندھ میری ہے، اس میں اتنا عظیم الشان اجتماع اور جلسہ، یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کے بغیر بھی پرواز کر سکتی ہے۔ یہ حق یہ میڈیا نے بھی تسلیم کیا، سیاسی پارٹیوں نے بھی تسلیم کیا، قوم نے بھی تسلیم کیا، اور حکومت کی چیخیں بھی بتا رہی ہے کہ تیر نشانے پہ لگا ہے۔ اچھا لغاری صاحب، آپ نے حافظ صاحب کو سنا، باتوں سے کیا اگری کرتے ہیں؟ اور یہ جو پیپلز پارٹی ہے اور پی ڈی ایم ہے، ان کی راہیں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مکمل طور پر جدا ہو چکی ہیں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چانس ایسا ہو سکتا ہے کہ جی حکومت کے خلاف ہونے والے کسی بھی احتجاج کے لیے مولانا صاحب کسی بھی طرح منا لیں زرداری صاحب؟ مجھے لغاری صاحب سے اجازت چاہتا ہوں، ایک دو جملے اگر آپ اجازت دیں میں اور کر لوں۔ اچھا حافظ صاحب، آپ خاموش ہو گئے تھے، مجھے لگا کہ شاید آپ نے اپنی بات مکمل کری۔ جی پلیز لغاری صاحب، وہ ذرا اجازت چاہ رہے ہیں، جی پلیز کنٹینیو۔ اچھا، میں دوسری بات یہ کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم میں شامل جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم کا حصہ رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اپوزیشن کا اپوزیشن کر رہا ہے یا حکومت کا اپوزیشن؟ وہ کس کے خلاف ہے؟ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو اپوزیشن کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اس اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو کو یہ ذمہ داری کس نے دی ہے کہ آپ پی ڈی ایم کو تنقید کا نشانہ بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ نے سلیکٹڈ کے خلاف نکلنا تھا، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں۔
لیکن آپ بجائے اس کے کہ حکومت کا اپوزیشن بنے، آپ پی ڈی ایم کا یعنی اپوزیشن کا اپوزیشن بن چکے ہیں۔ پہلے تو اس کی تصحیح ہونی چاہیے، قوم کو بتائیے کہ آپ اپوزیشن کے اپوزیشن ہے یا حکومت کے اپوزیشن ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی اور ان کی قیادت، ڈیموکریٹک جماعتوں اور ان کی قیادت، بالخصوص مولانا صاحب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اپنے صلاحیتوں کو، اپوزیشن جماعتوں کی صلاحیتوں کو، ان کی قابلیت اور استعداد کو، اور یہ اپوزیشن کا جو اختیار ہے، میں اپنے اپوزیشن جماعت پیپلز پارٹی اگرچہ ان کا راستہ الگ ہے، ان کے خلاف استعمال نہیں کروں گا۔ میں یہ اپوزیشن ہوگا اس جیلی اور ناجائز حکومت کے خلاف، اس نصب کردہ شدہ حکومت کے خلاف، اس چوری شدہ مینڈیٹ پر جو کڑی ہے بیساکھیوں پر، اس حکومت کے خلاف۔ ہم پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہیں، وہ جانے اور ان کی اپوزیشن اور حکومت جانے۔ ٹھیک ہے جی، لغاری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ذرا میں تھوڑا اور کہنا چاہتا ہوں کچھ۔ لغاری صاحب، ان کی باتوں سے آپ کس حد تک اگریڈ ہیں؟ اور ساتھ ہی جو میں نے پوچھا تھا کہ لگتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جو راہیں جدا ہیں، آگے جا کے کوئی ایسا چانس ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب زرداری صاحب کو شاید منانے میں کامیاب ہو جائیں؟ بہت شکریہ فضا۔ ایک تو یہ کہ میں ہوتا کون ہوں کہ حافظ حمداللہ صاحب کی بات کا جواب دوں۔ حافظ حمداللہ صاحب ایک مکمل پولیٹیشین ہیں، پاکستان کی سینٹ کے ایک طویل عرصے سے رکن چلے آ رہے ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، اور ان کا ایک واضح نقطۂ نظر، ان کے نقطۂ نظر سے کسی بھی بات سے، کسی ایک بات سے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات سے انکار ہو، کسی بات سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، پر اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو میں اختلاف بھی کروں، لیکن ان کا سیاسی کردار یا ان کا اس سیاسی ماحول میں کسی بھی ایشو پر گفتگو کرنا میرا ایسا وہ نہیں ہے کہ میں ان سے اختلاف رائے کروں یا میں کہوں کہ مولانا صاحب نے یہ بات غلط کی ہے، چونکہ مولانا صاحب کا ایک نقطۂ نظر ہے اور اس نقطۂ نظر کو رکھنے کا انہیں حق ہے، اور اس سے مجھے اختلاف نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپوزیشن بہرحال حکومت کی مخالف ہوتی ہے، اور جس طرح سے پی ڈی ایم مخالفت کر رہی ہے، اسی طرح سے پیپلز پارٹی بھی مخالفت کر رہی ہے۔ ہم دونوں مخالفتوں کو غلط اور جعلی نہیں سمجھتے، دونوں مخالفتیں بالکل جائز ہیں۔ بہتر یہ ہوتا کہ یہ اتحاد قائم رہتا اور آخر وقت تک قائم رہتا، لیکن باوجود وہ قائم نہیں رہ سکا۔ اگر یہ قائم رہتا اور جس طرح سے وہ چل رہا تھا، اور بیچ میں اگر کوئی رکاوٹ نہ پڑتی، اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی چیز نہ ہوتی جس سے اختلاف پیدا ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ نتیجہ خیز ہوتا۔ اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ویسا ہی نتیجہ خیز ہوگا، چونکہ جو مولانا صاحب کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہے وہ پی ایم ایل این ہے، اور پی ایم ایل این واضح کہہ چکی ہے کہ وہ حکومت کی جو باقی ماندہ مدت ہے اس کو سمجھتی ہے کہ اسے حکومت میں رہنا چاہیے اور مزید 2 سال کام کرنا چاہیے۔ اب آپ نے اختلاف کرنا ہے، ان کی ہر بات سے وہ اختلاف کریں، لیکن حکومت کے خاتمے کی یا حکومت کو ہٹانے کی یہ تحریک ویسے نہیں رہی ہے، نہ اس کا کوئی ایسا اعلامیہ اب ہے۔ ایک پروگرام تھا جس میں سارے لوگ شریک تھے، اے این پی بھی شریک تھی اور پیپلز پارٹی بھی شریک تھی، اور جو اس وقت جماعتیں وہ سب شریک تھیں، اور انہوں نے ایک کئی نکاتی پروگرام دیا تھا۔ اب اس پروگرام کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ یہ حکومت غلط الیکشن میں دھاندلی سے وجود میں آئی ہے، لہٰذا وہ اس حکومت کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ اس حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اب وہ جو خاتمے والی بات ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اب وہ حکومت کیسی بھی ہے انہوں نے قبول کر لیا ہے، اور اپوزیشن کی بڑی پارٹی نے قبول کیا ہے، پی ایم ایل این نے قبول کیا ہے، تو یہ موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین، یہ ایک تاثر اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ کراچی والے جلسے میں خواتین کی آمد کو ممنوع کیا گیا ہے، یہ ایک تاثر تھا میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ہر جگہ پر، اور مولانا نے جب اس کی وضاحت کی تھی تو میرے خیال میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد مولانا نے گفتگو کی،
اس کا کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہو سکا اور اس اثرات وہی رہے کہ خواتین نے نہیں جانا ہے. چنانچہ ایک ہی لائن میں چند خواتین بیٹھی تھیں، خواتین کی شرکت بہت کم تھی، اور اگر تمام جماعتوں کی خواتین کی شرکت ہوتی تو جب میں کہتا ہوں کہ یہ حافظ حمداللہ صاحب سے میری ایک درخواست ہے کہ اگر یہ تاثر گیا ہے تو اس تاثر کو ظاہر ہونا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ کہ جو موجودہ واقعات ہو رہے ہیں ان واقعات میں مذہبی عناصر کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، خاص طور پر جو خواتین کے خلاف مختلف قسم کے واقعات ہوئے ہیں یا اسکولوں میں مدرسوں میں طلباء کے ساتھ واقعات ہوئے تو ان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو آوازیں اٹھتی ہیں وہ علماء حضرات کے خلاف یا مذہبی جماعت کے خلاف اٹھتی ہیں. یہ ایک موقع تھا اور ایسے اور موقع آئیں گے کہ آپ خواتین میں یہ احساس اجاگر کریں کہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں اور ہم خواتین کو اسپیس دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ خواتین آپ کی جو بھی حدود ہوں، جس طرح سے بھی آپ چاہتے ہوں کہ ان کی شرکت ہو اور جس جگہ پر شرکت ہو وہ تو ہونی چاہیے. اور آپ کو یہ ان کو میسج یہی دینا ہے کہ بھی ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، ان کے وجود کے خلاف نہیں ہیں، اور ان کے خلاف ہونے والے تمام جرائم کی مذمت کرتے ہیں. وہ جرائم ہر طرح کے جرائم جو ہیں شرمناک ہیں، ایسے جرائم نہیں ہونے چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر خواتین ان کا یہ میسج لے کر جاتی، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ جی پی ڈی ایم کے جلسے میں خواتین نہیں جائیں گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.